ایسا تھا جب فاروق اعظم کرسی پہ بیٹھتے تھے تو بازار میں جتنے لوگ آتے تھے سارے بڑے بڑے فقیہ ہوا کرتے تھے. ہاں اس دور میں غیر عالم کی انٹری نہیں ہوتی تھی بازار میں. جنہیں بیع و شراء کے مسائل یاد ہوتے تھے وہی آیا کرتے تھے. ہاں میں بات نہیں کرتا کسی کی صنعت کو اور قابلیت کو لے کر کے، لیکن ایک بات کہنا یہ چاہتا ہوں میں، جنہیں خرید و فروخت کے مسائل یاد ہوتے تھے وہی آیا کرتے تھے. آج کتنا بڑا دھوکہ ہے. پکے آم اوپر لگا لیتا ہے اور کچے آم نیچے. ریٹ پوچھو تو کہہ رہا 200 روپے کلو. چل دے بھائی 1 کلو دے دے. ایک اوپر سے اٹھائے گا 3 نیچے سے نکال کے نیچے ڈال دے. کالی تھیلی میں بھر رہا ہے. یہ دن میں آنکھیں پھوڑی جا رہی ہیں. دن میں آنکھیں پھوڑی جا رہی ہیں. بھائی جو نیچے ہے وہی اوپر رکھ، جو اوپر ہے وہی نیچے رکھے. دھوکہ دے کہ اسلام ہمارا کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. اصول ہے اسلام کے اپنے. سچ تو یہ ہے کہ اسلام کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. جنہوں نے سمجھ لیا انہوں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو سمجھ گئے وہ دامن میں آگے اسلام. یہ سچی بات ہے. جو سمجھ گئے وہ آگے دامن میں. لیکن آج اللہ معاف کرے کم کوئی نہیں ہے. سب لمبی لمبی چھڑی لے کے بیٹھے. اتنی لائٹ لگا لیتا دکان میں آ کے پھوڑنے کے لیے. باہر لکھا یا غوث المدد. 30 روپے والا میٹر کا کپڑا 70 میں بیچ دیتا ہے. اور سیب بیچنے والے اسٹیکر لگا کے بیچتے. اسٹیکر ہٹا کے دیکھو تو ہر اسٹیکر کے نیچے کوئی نہ کوئی سوراخ ہوگا. جہاں داغ ہوتا وہیں اسٹیکر مار دیا. چیک کرنا کبھی. جہاں داغ دیکھا وہیں اسٹیکر مار دیا. کہاں سے؟ کشمیر سے. لیبل لگا کے دھوکہ دے کے بیچ رہے. سمجھ رہے نا میری بات؟ یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے. جو داغ ہے کھلا ہونا چاہیے، جو صاف ہے وہ بھی کھلا ہونا چاہیے. ہم جانتے ہیں صاحب کتنے غریب ایسے ہیں جنہوں نے مہنگائی کی وجہ سے آج تک بچوں کو سیب نہیں کھلایا. کتنے غریب بچے ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سیب کو کھا کر نہیں جانا. جب کبھی باپ سے کہتے ہیں ابا کبھی ہم بھی سیب کھانا چاہتے ہیں، وہ باپ جو صبح سے شام تک مزدوری کر کے 400 روپے کما کے لاتا ہے، لیکن اس سے لانے سے پہلے 300 روپے کے راشن کے لیے 300 روپے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ سوچتا ہے کیا کیا جائے. 2 بچے گھر میں بیٹھے ہیں، 300 روپے راشن کے لیے بچائے. 100 روپے اس غریب نے صبح سے شام تک کی مزدوری کے ایک جیب میں رکھے. سیب والے کے پاس آیا، پوچھا کیا ریٹ ہے؟ کہا 200 روپے کلو ہے. کہا یار 2 بچے ہیں 2 سیب دے دیے جائیں. 100 روپے میں 2 سیب چڑھائے گئے. اللہ اکبر. جب 2 سیب لے کے غریب خوشی خوشی گھر آتا ہے، بچوں کے لیے کاٹا جاتا ہے. ایک میاں بیوی 2 اور پھر 2 بچے 4 لوگ تھے. بیوی سے کہتا شریک حیات ایک کام کیا جائے، آدھا آدھا بچوں میں تقسیم کر دو، آدھا آدھا ہم کھا لیتے ہیں. اتفاق سے جب پہلا سیب کاٹا جاتا ہے اندر سے سڑا ہوا نکلتا ہے. ماں چھپا کے سائیڈ سے رکھ دیتی ہے، اپنے حصے کا سیب نکال کے کاٹتی ہے. وہ سیب صاف تھا. اس کے بعد بچوں میں تقسیم کر دیا گیا آدھا آدھا. جب بچے کہتے ہیں ماں تم سیب کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ ابا تم تو کما کے لائے ہو، آپ کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تو باپ کہتا ہے بیٹے ہمارا دل بھرا ہوا ہے، ہم کیسے کھائیں گے؟ اگر یہ راز بچوں پہ کھل جائے. ابا 2 سیب لے کے آیا تھا، ایک خراب نکلا ایک صحیح نکلا، تو تجھے پتا ہے تیری زندگی کا کیا بنے گا؟ تو نے قریب سے 100 روپے لے کر کے اس کو دھوکہ دے کر کے جیب میں ڈال کر کے خوشی خوشی گھر آیا. میں 50 روپے کا دھوکہ دے آیا ہوں. 50 روپے کے سیب میں 2 سڑے سیب 100 میں دے کے آیا ہوں. اور تمہیں خدا کا واسطہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ 200 روپے یا 100 روپے تیری نسلوں کو آگے بڑھائیں گے؟ جیسی کلا سیب دیکھ کر کے غریب کی ہائے نکلے گی، اللہ اس ہائے کے بدلے میں تیری نسلوں کا بیڑا غرق کر ڈالے. ہاں دھوکہ دے کر کے لوگوں کی ہائے سے بچا کرو. کسی کو صدا کے بلڈنگ بنا کے ہاذا من فضل ربی لکھ کے تیری بلڈنگ جنت کی نہیں ہو جائے گی. چھپر میں رہے مگر حلال کے چھپر میں رہے. چٹنی کھا حرام کی نہیں حلال کی کھا.
حرام کے مرغے لے کے ڈوب جاتے ہیں، حلال کی چٹنیاں بندے کو آسمان تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو نیت ہی خراب ہے، کوئی ڈر ہی نہیں، دے دبا دب ہے، جس کا موقع لگ جا رہا وہی کاٹ دے رہا۔ اچھا بیچنے والے نہیں، خریدار بھی کم نہیں ہے، کم خریدار بھی نہیں ہے۔ آ کے پوچھے گا صابر صاحب کیا ریٹ دیا ہے، یہ کہیں گے 50 کو، مہنگا ہے۔ اگلے والے پہ جا کے پوچھے گا تم نے کیا ریٹ دیا، بولے تم بتاؤ کیا لوگے، بولے وہ تو 45 کو کہہ رہے ہیں صابر صاحب، اور 5 روپے کم کر کے کہہ دیں، وہ تو 45 کو کہہ رہے ہیں، کہتے چل 40 میں دے دیا، بولے نہ بھائی 35 میں دے تو بتا۔ اب اس سے جا کے کہہ رہا ہے نا یہ 35 میں دے رہا، تو کتنے میں دے رہا؟ جب ایک دوڑ لگتی ہے نا، کمپٹیشن، مقابلہ جب ہوتا ہے تو بندہ پھر گھاٹے میں بھی بیچ لیتا ہے تاکہ گراہک نہ ٹوٹے۔ یہ دونوں کو لڑا کے 30 کی چیز 25 میں لے کے گھر آ گیا، کہہ رہا کھاؤ بھائی موج آ گئی۔ آج تو میں نے الجھا دیا دکان والوں کو، حساب سے کھانا اگر پیٹ میں درد ہو گیا تو بجائے 5 روپے کے 5000 اللہ 1 منٹ میں لگوا دے گا، 1 منٹ میں لگ جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں بڑا کڑوا بولتا ہے، بات کڑوی نہیں ہے، بات سچی ہے بھائی، برا نہ مانیے گا۔ کم تولنا کم ناپنا یہ آپ کو سکون نہیں دے گا، حلال کے 2 روپے ہوں اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے۔ میں ایک شعر اکثر پڑھا کرتا ہوں، بڑے اچھا کسی نے لکھا تھا، فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ نیند یہ بستر کی وجہ سے نہیں، رب کے کرم سے آیا کرتی ہے۔ اگر بستروں میں نیند ہوتی تو غریب کبھی نہیں سو پاتا اور امیر کبھی اٹھ ہی نہیں پاتا۔ یہ احسان ہے رب کا، اس نے پتھروں میں غریب کو نیند دے کے زمانے کو بتایا، نیند بستر سے نہیں آتی ہے، نیند ہمارے کرم سے آیا کرتی ہے، کرم سے آیا کرتی ہے۔ تو کسی کا گلا کاٹو گے، دھوکہ دو گے، بولو دھوکہ دو گے۔ ادھر والے کیوں نہیں بول رہے، سارے دکاندار بیٹھے ہیں کیا؟ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ حلال کے لقمے کھا، اللہ دعاؤں میں اثر دے گا، پھر ادھر تو تڑپے گا خبر مدینے والے کو ہو جائے گا، آواز تو دے گا مدد کو فرشتے آئیں گے۔ لیکن جب چٹوری زبان نے ہمیشہ حرام کے لقمے کھائیں تو پھر مدد کدھر سے آنے؟ جانتے ہو غریب نواز قرآن پڑھتے تھے، لوگ کھینچے چلے آتے تھے، وہ تقریر کرتے تھے تو جنگل میں محفلیں سج جاتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ زبان تھی جس سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا تھا، یہ وہ زبان تھی جس پہ کبھی حرام کا ایک بوند پانی نہیں آیا تھا، یہ وہ زبان تھی جس پہ کبھی حرام کا ایک دانہ تک نہیں آیا تھا۔ اللہ کہتا زبان کو تو حلال لقموں سے پاک رکھ، تیری زبان پہ صرف حلال لقمے رہنے چاہیے، حرام سے بچا کے زبان کو رکھ، اثر اتنا دوں گا آواز تو دے گا، کرم فوراً اتار دیا جائے گا۔ اثر ہی نہیں ہے۔ قرآن تو وہی ہے نا جو 1400 سال پہلے محبوب کے سینے پہ اترا نا، بولیں ہے کہ نہیں؟ وہی زور سے بولو، وہی ہے نا جو 1400 سال پہلے محبوب پہ نازل کیا گیا، قرآن وہی ہے۔ لیکن آج نا ہم پڑھتے ہیں اثر ہی نہیں ہوتی، قرآن نہیں بدلا ہے، زبانیں بدل گئی۔